الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محبت و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل احترام معزز و مکرم سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے رب تعالیٰ کی توحید کے متعلق آپ کو بات عرض کر رہا ہوں. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے. یعنی کہ جیسے اللہ کی ذات میں کوئی اور ہستی شریک نہیں ہے، کوئی اور شخصیت، کوئی اور چیز شریک نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی صفات میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے. اب بہت سارے ایسے ہمارے عوام ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے بعض اللہ کی صفات میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں. اور یہ جوہال کی طرف سے چونکہ ایک بنایا ہوا عقیدہ، بنائی ہوئی بات، تو میں آج آپ کے سامنے انہی باتوں میں سے ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ رب تعالیٰ کی مخصوص صفات کے اندر کوئی اور دوسری ہستی شریک نہیں ہے. دیکھیں جیسے کہ اور اس کے اندر شریک بڑی بڑی ہستیوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، ایسے لوگوں کو نا اس کے اندر شریک ٹھہرایا جاتا ہے. ان صفات میں سے دو صفتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا اور دوسرا حاضر ناظر ہونا. یعنی اللہ کی ذات، کوئی بھی شخصیت اللہ کی ذات کے علاوہ ہر وقت ہر جگہ وہ حاضر ہے اور دیکھ رہی ہے، یا اس کو تمام کی تمام کائنات کا کل علم ہے، عالم الغیب ہے، تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور مخلوق اس میں شریک
کوئی بھی مخلوق اس میں اللہ تعالیٰ نے شریک نہیں ٹھہرائی۔ دیکھیں اصل چیز یہ ہے، یہ جو بڑے بڑے مشرکانہ عقائد ہیں نا، بڑے بڑے کفریہ عقائد ہیں، اس کی بنیاد یہی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو غائبانہ پکارتا ہے، یا اس کے علاوہ وہ یہ بندہ نظر و نیاز دیتا ہے کسی کی، یا قبروں پر چادر چڑھاتا ہے، یا قبروں کے طواف کرتا ہے، یا قبروں کو سجدے کرتا ہے، یا بتوں کو سجدے کرتا ہے، جو بھی ہے، اس کے پیچھے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو خوش کریں گے، یہ ہماری بات کو سنیں گے، آگے پھر ہماری حاجت روائی کریں گے، مشکل کشائی کریں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہر بات کا علم ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ بھی ان مخلوقات کو بھی ہر بات کا، ہر وقت، ہر جگہ ان کو علم ہے، پورے کا پورا ہے۔ اس وجہ سے یہ بڑے بڑے مشرکانہ عقائد آ گئے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو کل علم رکھتی ہو، عالم الغیب ہو، اور کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو علم ہو۔ دیکھیں میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کا علم غیر محدود ہے، لا محدود علم ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر چیز کے ذرے ذرے کا علم، کائنات کا، زمین آسمان کا، بحر و بر کا، ہر مخلوق کا، ہر چیز کا، ہر وقت جو خبر رکھنے والی ذات ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں تمام کائنات کے علم کو اگر ملا دیا جائے نا، اللہ نے جو انبیاء کو علم عطا فرمایا، فرشتوں کو دیا، جنات کو دیا، انسانوں کو دیا، حیوانات کو دیا، جتنی مخلوقات سب کو جو علم دیا ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اور جتنا بھی علم ہے وہ محدود ہے، اور اللہ کا علم لا محدود ہے، اور محدود اور لا محدود کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی فرد، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی اس صفت کے اندر شریک ہو کہ جیسے اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، ایسے کوئی اور شخصیت بھی عالم الغیب ہے۔ اور سوچنے والی بات ہے، تھوڑا سا غور کریں، آپ فکر کریں اس بات کو۔ بھائی اللہ کی ذات کے علاوہ اور مخلوق کو کل علم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی اور علم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نے سب کو پالنا ہے، سب کے حال کو دیکھنا ہے، اس کی مخلوق ہے، اس نے سب کے خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے لیے تو ضروری ہے کہ ساری مخلوق کا علم ہو، لیکن اور مخلوقات کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے پاس یہ علم ہو؟ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ شخصیات انبیاء کرام ہیں، پوری کائنات میں اونچے درجے والے، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا انبیاء کے لیے اس بات کا علم ہونا کہ دنیا کے درختوں کے کتنے پتے ہیں کیا ضروری ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبروں کے لیے، فرشتوں کے لیے، اولیاء کے لیے کیا اس بات کا علم ہونا کہ دریا کی گہرائیوں کے اندر جو جانور رہ رہے ہیں وہ کتنی گہرائی میں ہیں، کتنے ہیں، ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اگر نہیں پتا تو ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی، لیکن اللہ کی ذات کے لیے یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کی مخلوق ہے، وہ ہر ایک کے حال کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہر ایک کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے لیے ضروری ہے، باقی کسی مخلوق کے لیے یہ ضروری۔ تو میں آپ کو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو عالم الغیب ہو۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہلوایا ہے، خود کہلوایا ہے، فرمایا کہ آپ کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ فرمایا اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین اور آسمان کا غیب کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور یہ مخلوق تو اتنی اس بارے میں علم نہیں رکھتی جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے ان کو کوئی خبر ہے؟ ان کو اپنی موت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کو عرض کی، چونکہ یہ تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے، اس عقیدے کو تھوڑا سا کھول کے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کا عالم الغیب ہونا ضروری بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ کی
صفت میں شریک ہوگا اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ شرک کے اندر چلا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سورہ لقمان کے آخر میں آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کے متعلق فرمایا کہ ان کا علم اللہ کی سوا کسی کو نہیں ہے۔ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 21ویں سپارے میں سورہ لقمان کی آخری آیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کا علم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی، کیسے ہوگی، کیا اس کا دن کون سا ہے، وقت کون سا ہے، کون سے سال، کون سے مہینے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ انبیاء نے نشانیاں بتائی ہیں، قیامت بڑی ہولناک، بڑی اس کی ہولناکیاں بتائی ہیں، سب کچھ بتایا ہے، قریب آنے والی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، انسانوں کو بھی پتہ نہیں ہے، انبیاء اولیاء کو بھی پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ دیکھیں انبیاء میں سب سے اونچے درجے کی شخصیت کون سی ہے؟ ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انبیاء میں سر کی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے اونچے درجے کی شخصیت، سب سے اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا درجہ ہمارے پاک پیغمبر کو ملا ہے۔ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آ کر مختلف سوالات کیے صحابہ کو سکھانے کے لیے۔ اور اس حدیث کا درجہ پتہ ہے کیا بیان کیا جاتا ہے؟ اس حدیث کا درجہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث میں ایسا مقام رکھتی ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں سورہ فاتحہ مقام رکھتی ہے۔ حدیث جبریل جو ہے اس کا اتنا اونچا مقام ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کا قرآن میں اونچا مقام ہے نا، اس طرح حدیث جبریل کا حدیث ذخیرہ حدیث کے اندر اونچا مقام ہے۔ اس میں ہم نے مختلف سوال کیے، میں آپ کو کئی بار یہ حدیث سنا چکا ہوں۔ مختلف سوالات کیے تھے جبریل علیہ السلام نے، آئے سامنے آ کر بیٹھے، دو زانو ہو کر بیٹھے، بالکل گھٹنوں کے قریب ہو کر بیٹھے، بڑے ادب کے ساتھ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا سفید لباس، بڑا خوبصورت، کالے بال، اور کوئی سفر کے آثار نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی اس کے اوپر گرد و غبار نہیں۔ آ کر بیٹھ کے میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں، جی کریں۔ کہا جی ایک سوال کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ 3-4 سوال کرنے کے بعد پھر یہ سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی۔ نبی علیہ السلام سے کیا پوچھا؟ پہلے سالوں کا نبی علیہ السلام جواب دیتے رہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے، سب جواب دیے۔ جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا متی الساعہ کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو نبی علیہ السلام نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا اور پوچھنے والے کو بھی نہیں پتا۔ یا ایسے کہیں کہ جس طرح پوچھنے والے کو نہیں پتا، اس طرح اس کو بھی نہیں پتا جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے قیامت کے متعلق کیا فرمایا کہ کوئی پتا، کوئی خبر قیامت کب قائم ہوگی۔ جبریل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، سب سے اونچے فرشتے، اور جواب دے رہے ہیں سب سے اونچے نبیوں میں اونچے درجے کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس طرح تجھے پتا نہیں ہے اس طرح قیامت کا مجھے بھی پتا نہیں ہے۔ تو ایک بات قرآن نے جو بیان کی ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے، اور دوسری بات فرمائی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ دنیا کی جتنی بھی آپ کو رونق نظر آ رہی ہے نا، دنیا کی جتنی چمک دمک نظر آ رہی ہے نا، اس کی بنیادی ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے بارش۔ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بارش کا علم بھی اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی مخلوق کو نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ موسمیات والے تو بتا دیتے ہیں، بات کو ذرا غور سے سننا میری آپ۔ پوری کائنات میں بارش کہاں کہاں پر ہوگی، کتنی ہوگی، کس وقت ہوگی، اس کا علم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کائنات کی کسی مخلوق کو نہیں ہے۔ کسی ایک خطے کا، ایک علاقے کا ہواؤں کا رخ دیکھ کے امکان بتا دینا کہ امکان ہے بارش کا، اس کو علم غیب نہیں کہتے، یہ تو ایک بات ہے، یہ صرف کیا ہے اس میں سے
ایک بات ہے یار، علم غیب تو پورا علم ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس میں سے آلات کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے اگر ایک بات کی بندہ خبر نکال لیتا ہے تو اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ بہت سارے لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے فرمایا کہ بارش کا علم نہیں ہے، موسمیات والے تو بتا دیتے ہیں۔ بھائی موسمیات والے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ پوری دنیا میں ہر علاقے میں ہر جگہ پر کس کس وقت کتنی کتنی بارش ہوگی، کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اور بغیر آلات کے تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا نا۔ یہ تو اسباب اختیار کیے ہیں، آلات لگائے ہیں، تب جا کر ان کو کچھ تھوڑی سی امکانی معلوم ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ امکان بتاتے ہیں موصولہ دھار بارش ہونے والی ہے، ہاں جی یہ ہے وہ ہے، اور بارش ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں جی اگلے رواں مہینے میں کوئی بارش کا امکان نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی بارش برساتا ہے کہ سارے کہتے ہیں یار واہ، ہاں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ امکانات بتاتے رہتے ہیں، لیکن اس کا پورا کلی علم کس کے پاس ہے؟ بعض دفعہ بادل آئے ہوتے ہیں، گٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے، بادل چھائے ہوتے ہیں، ایک قطرہ بارش کا زمین پر نہیں گرتا، اور بعض دفعہ آسمان بالکل صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسا دیتا ہے کہ پوری دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہماری زمینیں خشک ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ادھری منبر پر بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اپنی رحمت والی بارش نازل فرما دے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا خطبہ ختم نہیں ہوا تھا کہ باہر بادل آئے، اور پہلے بالکل آسمان صاف تھا، بادل آئے چھائے اور برس گئے، اور فرمایا کہ بادل اتنے برسے کہ ایک ہفتہ گزر گیا، آئندہ جمعہ آ گیا، نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرمائے ہیں، پھر ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ اتنی بارش برس گئی ہے کہ ہمارے مکانات گرنے کا خطرہ ہے، آپ دعا فرمائیں کہ بارش رک جائے۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا اور عرض کی یا اللہ اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد کے پہاڑوں پر برسا دے بارش، ہمارے اوپر نہ برسا۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ایسے 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 انگلی پھیری نا ایسے، فرمایا کہ بادل ایسے چھٹتے گئے، بارش برس رہی تھی۔ ابھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے بغیر امکانات بغیر کسی بات کے وہ بارش نازل فرما دیتا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی پوری دنیا میں ہر جگہ پر کس کس وقت کتنی کتنی بارش ہوگی اللہ کے علاوہ اس کا علم اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات آیت کریمہ کے اندر فرمائی کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، فرمایا کہ کسی بھی مادہ کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ اچھا اس بات کو بھی غور سے سنیں، بہت سارے لوگ نہ سمجھی کی وجہ سے نہ مار کھا جاتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کی مادہ انسانوں کی ہو یا جنات کی ہو، جانوروں کی ہو حیوانات کی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، بری صحراؤں کے اندر ہو، پہاڑوں کے اندر ہو یا دریاؤں کی تہوں کے اندر ہو، ہر مادہ کے پیٹ کے اندر نر ہے یا مادہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں جانتی اس کو۔ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں بھائی ایک مہینہ آپ کو بتا، یہ ایک خبر ہوتی ہے، آلات کے ذریعے اگر ایک خبر معلوم ہو جائے تو اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے کہ جو کل کا کل ہر وقت ہر جگہ پر کسی کے سامنے آ جائے نا اس کو علم غیب کہیں گے۔ تو کائنات کے جتنے بھی مادائیں ہیں ان سب کا علم ہو جانا کہ ان کے پیٹ کے اندر نر ہے یا مادہ ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ہاں اعضاء پورے ہیں یا اعضاء پورے نہیں ہیں، ہاں یہ کتنی زندگی ہے کتنی زندگی نہیں ہے، نیک بخت ہے بدبخت ہے، کہ ساری باتوں کا علم ہو جانا یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اور کسی کائنات کی کسی مخلوق کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اور آگے ایک بات بیان فرمائی، چوتھی بات ہے، فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، فرمایا کسی بھی نفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، اس کا کل کیسا ہوگا، کل وہ جیے گا یا مرے گا،
کل اس کا کام میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، کل وہ جائے گا یا نہیں جائے گا، کل وہ کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا، کل اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے، اس بات کا کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے کسی کو پتا۔ اسی وجہ سے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کیا ہمیں ارشاد فرمایا گیا، اگر آپ نے آئندہ مستقبل کے متعلق کوئی بات کرنی ہو تو کیا کہا کریں، انشاءاللہ۔ کیا کہا کریں، انشاءاللہ کل یہ کام کروں گا، انشاءاللہ کل ملاقات کروں گا، انشاءاللہ میں ملنے آ رہا ہوں، انشاءاللہ۔ یہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا ہے؟ آگے کا انسان کو علم ہی نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، آگے کا انسان کو علم ہی۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں جی ہاں جی انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے، وہ کل ہوتی ہے وہ فوت ہوا پڑا ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ میرے پاس آئے، والد صاحب میرے پاس تھے، اور آ کر والد صاحب کی عادت بھی کی، ٹھیک ٹھاک بندہ، تگڑا تازہ، صحت مند، جوان، بالکل ٹھیک، اور آئے، آ کر ملاقات کی۔ تو اتوار کا دن تھا، میں نے ضد کر لی کہ میں نے کہا کہ آج آپ ادھر ہی رہ جائیں۔ ایک دن ہمارے پاس گزار لیا تھا، میں نے کہا دوسرا دن بھی ہمارے پاس رہیں۔ وہ بڑی میں نے ضد کی، مجھے اچھے بھی بہت لگتے تھے۔ وہ کہنے لگے نہیں جی ابھی میں نے جانا ہے، لیکن آئندہ اتوار کا وعدہ ہے کہ آئندہ اتوار کو آپ کے پاس آؤں گا میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بہرحال میرا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، اور بڑی ہماری اچھی ملاقات رہی، بہت اچھا۔ اور آپ کو پتہ ہے آئندہ اتوار کو کیا ہوا؟ آئندہ اتوار کو جا کر اس کا جنازہ پڑھایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ جس اتوار کا وعدہ کیا تھا نا کہ میں تم سے ملنے آؤں گا، اس وعدے پر ملاقات تو ہوئی ہے لیکن جنازے میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ کہا کریں۔ اور پانچویں بات بیان فرمائی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ فرمایا کہ کسی بھی نفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی جگہ پر اس کو موت آئے گی، کب موت آئے گی، کون سی جگہ پر اس کو موت آئے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اپنی موت کے متعلق کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی شخصیت گزرے ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، موطا امام مالک لکھی ہے، اور آپ حضرات ان کی شان اور ان کے مقام کے متعلق جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ ان کو ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میری موت مدینے کے اندر آئے، میری موت کدھر آئے۔ اس وجہ سے وہ مدینے سے باہر ہی نہیں جاتے تھے، بلکہ فرض حج کر لیا اس کے بعد نفلی حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے کہ یار کہیں باہر موت نہ آ جائے۔ اور کبھی اگر کسی بہت ضرورت سے مدینے کی سرزمین سے باہر نکلنا پڑے نا تو بھاگے بھاگے واپس آتے تھے۔ ہمارے اکابر کو مدینہ کے ساتھ بڑی الفت رہی ہے، بہت محبت، بہت الفت۔ اور اکثر علماء کرام، اکثر بزرگ ہمارے زندگی کے آخری ایام میں جا کر مدینہ میں مقیم ہو گئے کہ ہمیں موت مدینہ میں آئے، ہمیں موت کدھر آئے، مدینہ میں آئے۔ تو جس طرح آپ دیکھیں ہمارے شیخ الحدیث صاحب شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، مدینہ کے اندر وفات ہوئی، جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ اور آپ کے خلیفہ تھے جو 34 سال وہاں پر رہے، صوفی اقبال صاحب، کہ یار مجھے مدینے میں موت آئے، اور پھر مدینے میں ہی ان کو موت آئی، ان کو بھی وہیں پر دفن کیا گیا۔ تو یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں موت کدھر کیا ہے، مدینے کیا ہے، موت کدھر کیا ہے، مدینے کیا ہے۔ حضرت مہاجر مکی، امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی علیہ حاجی صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی زندگی مکے کی اچھی ہے، موت مدینے کی اچھی ہے۔ زندگی کدھر کی اچھی ہے؟ کسی نے پوچھا حضرت کیوں زندگی مکے کی اور موت مدینے کی کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک پر 1 لاکھ ملتا ہے، مکہ میں ایک نماز پر، ایک نیکی پر کتنی ملتی ہے؟ اور موت مدینے کی اس لیے اچھی ہے کہ جب بندہ قیامت والے دن جب اٹھے گا تو سب سے پہلی نگاہ اس کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ پر پڑے گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ فرمایا پھر اس کے بعد میری دائیں طرف سے ابو بکر کی قبر شق ہوگی، وہ اٹھے گا، بائیں طرف سے عمر کی قبر شق ہوگی، وہ اٹھے گا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد میں ان دونوں کو لے کر جنت البقیع جاؤں گا اور جنت البقیع والوں کو سب کو اٹھایا جائے گا۔ فرمایا پھر ہم سب مل کر مکہ والوں کا انتظار کریں گے، مکہ والے آئیں گے پھر۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میری زندگی کہاں کی اچھی ہے،
مکے کی، اور موت کہاں کی اچھی ہے؟ کیوں؟ کہ بھائی تاکہ نبی علیہ السلام کی زیارت، اور نبی علیہ السلام ان کی شفاعت فرمائیں گے، ان کی کیا فرمائیں گے؟ شفاعت فرمائیں گے۔ بہرحال امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے، وہ اس کوشش میں تھے، ہمیشہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ موت کہاں پر آئے؟ مدینے میں آئے، ہر وقت اسی کوشش میں۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رات کو سو گئے، سوتے ہوئے خواب آیا، وہ خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تو وہی جس بندے کو فکر ہوتی ہے تو وہ وہی اسی بات کی تحقیق میں ہوتا ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری موت کب آئے گی؟ اگر میری موت میں بھی وقت ہے تو میں جا کر نفلی حجی کر کے آ جاؤں۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بس یوں اشارہ کیا۔ کیا کیا؟ اپنا 5 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ تو بڑا جب خواب سے بیدار ہوئے تو سمجھ نہ آئی کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ نبی علیہ السلام نے کیا اشارہ فرمایا ہے؟ حالانکہ حدیث کے کتنے بڑے امام ہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی، خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی۔ اس وقت تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کے امام علامہ ابن سیری رحمہ اللہ تھے۔ ان کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ حضرت یہ خواب ہے، اس کا کیا تعبیر کیا ہے؟ کیا میں 5 دن زندہ رہوں گا، 5 مہینے، 5 سال، کیا مطلب اس کا؟ 5 اشارہ کیا ہے 5 انگلیوں سے۔ تو علامہ ابن سیری رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی نہ 5 دن کی طرف اشارہ ہے، نہ 5 مہینوں کی طرف اشارہ ہے، نہ 5 سال کی طرف اشارہ ہے، یہ اشارہ قرآن کی آیت کی طرف ہے کہ جو اللہ نے فرمایا قیامت کا کسی کو علم نہیں، بارش کا کسی کو علم نہیں، ہاں رحم کے اندر کیا ہے کسی کو علم نہیں، کون کل کیا کرے گا کسی کو علم نہیں، اس کی موت کہاں پر واقع ہوگی کسی کو علم۔ ہاں تو نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ نے ایک حکایت نقل کی ہے، ان کے حوالے سے کتاب میں نے پڑھی ہے، ایک کتاب میں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایک بیٹھے ہوئے شخص کو بڑے غور سے دیکھا۔ ہاں جی، تو وہ جب چلے گئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت یہ کون تھے جو مجھے بڑے غور سے مجھے بڑی ہیبت آئی ہے، بڑا ڈر لگا ہے کہ کیوں دیکھ رہے تھے مجھے؟ کہا اسرائیل علیہ السلام تھے۔ کہا کون تھے؟ اسرائیل علیہ السلام تھے۔ اور کانپنے لگا کہ یار اتنے غصے سے دیکھا، پتہ نہیں میری جان جا رہی ہے کہ کیا؟ تو کہا حضرت ابھی میرا مرنے کہہ رہا تھا، ہاں مجھے آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ کسی اور جگہ پر پہنچا دیں، دور دراز علاقوں میں۔ تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے کیا ہواؤں کو حکم دیا، وہ کہیں ہندوستان میں یا کدھر دور زمین میں اس کو پہنچا دیا۔ فرمایا کہ کافی ٹائم تک بندے کا پتہ نہ چلا۔ پھر ایک دن اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس بندے کو غور سے دیکھا تھا، برا تھا، غصے سے دیکھا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا ڈر گیا تھا۔ تو کیوں؟ کہا نہیں میں نے غصے سے نہیں دیکھا، میں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ یار اس کی موت تو، اس کی روح تو کل میں نے فلاں علاقے میں قبض کرنی ہے، یہ یہاں پر بیٹھا ہوا کیا کرو؟ ادھر پہنچے گا کیسے؟ یہ کئی دنوں کا سفر ہے، ادھر پہنچے گا کیسے؟ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ خود ہی ادھر پہنچ گیا، تو اس بندے کی موت ادھر لکھی تھی، ادھر اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے۔ تو بھائی موت جو ہے نا، موت کے بارے میں بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا، میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے علم غیب اللہ کی صفت خاصہ ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی اور مخلوق شامل ہاں یہ بات یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اس عقیدے کو آگے میں کھول کر انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ بہت اہم بات ہے، اور بعض دفعہ تعصب کی بنا پر، ناسمجھی کی بنا پر، ہاں اور ایک دوسرے کی مخالفت کی بنا پر سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کوئی سمجھاتا بھی نہیں ہے اور کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کا علم کس کے پاس ہے؟ کائنات کی ہر مخلوق کا، اس کی ہر حالت کو جاننے والی ذات کون سی ہے؟ دریاؤں کے اندر، صحراؤں کے اندر، پہاڑوں میں جو مخلوقات، جو کیڑے مکوڑے، جو بھی چیز ہے، اس کی ہر حالت کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جو ہر بات کو جانتی ہو، ہر بات کا اس کو علم ہو۔ اور اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انبیاء کرام کی یا بزرگوں کی، یا اس کی بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی گستاخی ہو رہی ہے یا ان کے شان کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے نا، بلکہ عام انبیاء، کوئی بھی نبی اللہ کا، اس کو اللہ نے جتنا علم عطا فرمایا ہوتا ہے، پوری کائنات کا علم اکٹھا ہو جائے نا، نبی کے علم کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام جتنی بھی شخصیات ہیں، سب کا علم اکٹھا ہو جائے تو اللہ کے نبی کے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ آپ نے فرمایا اوتیت العلم الاولین والآخرین، فرمایا مجھے پہلوں اور پچھلوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، بہت بڑا علم۔ اور میں نے آپ کو عرض کی کہ تمام فرشتوں کا، تمام انبیاء کا، تمام کائنات کا سارا علم اکٹھا ہو جائے، اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں نے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اس پر عرض کیا تھا نا، شاید ذہن میں ہوگا آپ کے۔ موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے مجمع کے اندر سوال کیا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، کیا فرمایا؟ میں ہوں، چونکہ نبی تھے، تشریح علم انہی کے پاس تھا، لیکن اللہ کو یہ بات تھوڑی پسند نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا، فرمایا میرا ایک بندہ ہے، اس کا علم تجھ سے زیادہ ہے۔ جب بات چیت کی، سورہ کاف کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ ہاں جی، بہرحال وہاں پر ان سے ملاقات کے لیے گئے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جاتے ہوئے کشتی پر سوار تھے، اور کشتی کے تختے پر ایک چڑیا، چھوٹی سی چڑیا نہیں ہوتی، وہ آ کر بیٹھی، اور اس نے ایک چونچ پانی کی سمندر میں ڈبوئی، پانی پیا اور چلی گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا موسیٰ، تیرا علم، میرا علم، پوری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنا اس چڑیا نے ایک قطرہ پانی کا لیا اور دریا میں کمی آئی۔ دریا کے مقابلے میں جس طرح اس قطرے کی حیثیت نہیں، اس طرح ہم سب کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے اور اس کو تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو کھولوں گا کہ جن مخلوقات کو علم غیب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، ان کی تفصیلات انشاءاللہ قرآنی اور حدیث کے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنت ادا۔